بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مہمان خصوصی مناظر اسلام وکیل حناف حضرت مولانا محمد الیاس صاحب گھومن حفظہ اللہ تعالی، ان کا خطاب شروع ہو رہا ہے۔ پوری توجہ سے، پورے انہماک سے، پورے شوق سے تشریف فرما ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهما فاكهة ونخل ورمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی ادب انکاری ہے، کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی ادب انکاری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی ادب انکاری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرائے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنی شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنی شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے خشوع نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اپنے عنوان کی مناسبت سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ جس آیت کو عموماً کوئی شخص فضائل یا مناقب علماء دیوبند کے عنوان پہ تلاوت نہیں کرتا، لیکن میں نے اس آیت کریمہ کو علماء دیوبند کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے دلائل کے ساتھ اپنی بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی گفتگو کا اصل عنوان تو ہے کہ قیام پاکستان کے لیے علماء دیوبند کی خدمات کیا ہیں۔ بنیادی طور پر اس عنوان پر 3 موضوعات ہیں جن پر مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں اختصار سے اپنی بات عرض کروں گا، متن علماء کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ حضرات اہل علم ہیں، اس پر مزید گفتگو کرتے رہیں اور مطالعہ فرماتے رہیں۔ نمبر 1 محرکات پاکستان، نمبر 2 قیام پاکستان اور نمبر 3 تعمیر پاکستان۔
اگر اس سے آگے بڑھیں تو کہیں گے نمبر 4 استحکام پاکستان۔ ایک تو اس بات پر گفتگو ہونی چاہیے کہ پاکستان بننے کے عوامل، محرکات، اسباب کیا تھے۔ نمبر 2 جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان کو بنانے والے کون تھے اور کس طرح پاکستان کو بنایا گیا یا تعمیر کیا گیا، اسے تعمیر پاکستان کا عنوان دیں۔ اور نمبر 3 یہ بات دیکھیں استحکام پاکستان، اس پاکستان کو مستحکم اور پاکستان کو باقی رکھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس موقع پر کون کون سے لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں مفصل گفتگو میں جائے کیے بغیر، ابھی 2 فروری کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس تھا اور مسلک دیوبند کے 32 علماء کو بلایا گیا۔ میاں نواز شہباز شریف وزیر اعلیٰ نے اجلاس کی صدارت کی، ہمارے پنجاب کے ہوم سیکرٹری، چیف سیکرٹری اور دیگر افسران اس کے اندر موجود تھے۔ میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ جامعہ اشرفیہ کے نائب محتمم حضرت مولانا فضل الرحیم دامت برکاتہم نے فرمایا ہم نے آج کے اجلاس کے لیے میاں شہباز شریف صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے متکلم دیوبند کی طرف سے آپ کو طے کیا ہے، آپ میاں صاحب سے کھل کر گفتگو کریں۔ اس ہونے والی ساری گفتگو کا تذکرہ ضروری بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے۔ میں اس پوری تبصرے کو، پوری گفتگو کو ایک طرف کہتے ہوئے بنیادی بات کہتا ہوں۔ میں نے اس وقت بھی میاں صاحب کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہم مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں درسگاہوں میں 2 بنیادی سبق دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ اور مسلک کے معاملے پہ ہم کسی حالت میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نمبر 2 ہمارا علمی اور دینی کام ہے اور تمہارے ذمے ملک کے انتظامی کام ہے۔ دینی امور میں مداخلت کرنے کی بجائے تم ہم سے پوچھو، انتظامی امور میں مداخلت کرنے کے بجائے ہم تم سے پوچھیں، اس سے پنجاب کا نظام چلتا رہے گا۔ یہ وہ 2 لفظی رائے تھی کہ جس میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ماننے پر تیار ہوئے۔ انہوں نے کہا میں ان دونوں باتوں کی تائید کرتا ہوں، ہمارے پاس علم اور دین نہیں ہے، انتظامی امور تمہارے پاس نہیں، اس کی قیادت ہمارے پاس ہے۔ میں نے کہا انتظامی امور تم سنبھال لیں اور شرعی اور دینی امور ہم سنبھال لیتے ہیں، دونوں مل کر کام کریں گے تو ملک میں خصوصاً پنجاب میں نہ فرقہ واریت ہوگی اور نہ ہی پنجاب میں علماء کو تم سے اور تمہیں علماء سے گلہ ہوگا۔ خیر میں گزارش کر رہا تھا، ہر عنوان پہ ہم نے بحمد اللہ تعالی جب ضرورت پیش آئی تو علماء دیوبند نے حق ادا کیا ہے۔ میں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں اگر سارے محرکات پاکستان کا تذکرہ کروں تو بات بہت لمبی ہوگی، میں بڑے اختصار سے بات کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1000 سال تک بلا شرکت غیر ہندوستان پر اسلامی حکومت رہی ہے، اس کا دنیا کی کافر تاریخ بھی انکار نہیں کر سکتی، لیکن جب مسلسل ہندوستان میں خارجی اور داخلی حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ مسلمان کی حکومت کو ختم کر دیا جائے، خلافت کے وجود کو مٹا دیا جائے، کیونکہ دشمن سمجھتا ہے اگر مسلمانوں میں خلافت رہی اور جس درجے کی بھی رہی مسلمان کو مٹانا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے میں تفصیل میں جائے بغیر صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ کورٹ مارشل کے لیے انگریز کا ایک میجر تھا، وہ جیل میں گیا اور تاریخ پاکستان کا کردار ادا کرنے والے، میں ذرا پہلے کی تاریخ کی بات کرتا ہوں جب پاکستان کا کوئی نام لینے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، اس دور کی بات، ایک عالم جیل میں تھے، اس عالم نے پوچھا اس انگریز کے اس میجر سے جو کورٹ مارشل کے لیے جیل میں گیا ہوا تھا کہ تمہیں مسلمانوں سے بنیادی خوف کیا ہے، کیا تم بتا سکتے ہو؟ ان کے نماز سے، ان کے روزے سے، ان کے دین سے تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اس انگریز میجر نے کہا میں دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہمیں سب سے زیادہ مسلمانوں کے 2 امور سے ڈر لگتا ہے۔ نمبر 1 جیسی کیسی ہو خلافت، نمبر 2 جیسا کیسا ہو جہاد۔ یہ 2 چیزیں اگر ان میں موجود رہی تو دنیا بھر کے مسلمان کو زیر کرنا مشکل ہے، اس لیے ہم نے زد ان کے جہاد پر بھی لگائی ہے اور زد ان کی خلافت پر بھی لگائی ہے، اور تم علماء وہ ہو کہ جو اس خطے میں جہاد کی بات بھی کرتے ہو اور اس خطے میں خلافت کی بات بھی کرتے ہو۔ یہ 2 چیزیں جن سے ہمیں بہت خوف لگتا ہے، تو جو کہ خلافت جب انہوں نے ختم کی ہے، میں بڑے اختصار سے میں نے گزارش کی بات کر رہا ہوں، پھر ہمارے اکابر اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہمارے بر صغیر میں سب سے پہلے تحریک آزادی کے لیے یا اس وقت کے نظام کے مد مقابل
جس نے محنت کی ہے اس شخص کا نام امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ فک کل نظام ان نے پیش کیا اور باطل کے خلاف علمی طور پر ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے دارالحرب اور اس کے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا، اور پھر اس تحریک کو لے کر آگے چلے۔ جیل آئی کاٹی ہے، انگوٹھے کاٹے برداشت کیا ہے، جلا وطن دشمن نے کیا برداشت کیا ہے، ہر تحریک کو برداشت کرتے رہے، لیکن اپنے فتوے پر قائم رہتے ہوئے ان نے جس تحریک کی بنیاد ڈالی تھی اس کو لے کر آگے چلنے والے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو اسی خاندان کے تربیت یافتہ ہیں، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اسی خاندان کے فرزند ارجمند ہیں، یہ دونوں وہاں سے مسلح تحریک کو لے کر اٹھے ہیں، اور ان کے سامنے بہت بڑے حالات وہ تھے۔ انگریز کا مسئلہ تو بات کا ہے، ان کے ذہن میں تھا کہ بغدادستان کے مسلمان کو سب سے زیادہ اس وقت نقصان اس دور کے سکھ سے تھا۔ ان نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور جب سید صاحب کا قافلہ چلتا وہ اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ آج دارالعلوم دیوبند بنا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے وجود سے قبل کی باتیں ہیں۔ سید احمد شہید نے فجر کی نماز پڑھی اسی جگہ پہ، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فرمانے لگے کہ جس جگہ پہ آج میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے مجھے یہاں سے علوم نبوت کے چشمے پھوٹنے کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ دارالعلوم دیوبند بنا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ صاحب علم بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے۔ ظاہری علوم ان کے پاس کم تھے، خدا نے باطنی علوم ان کو بہت عطا فرمائے تھے۔ حکیم علومت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، ایک حدیث مبارک کی شرح کرتے ہوئے سید احمد شہید کا واقعہ ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل بما علم علمہ اللہ بما لم یعلم، جو شخص اپنے علم پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علوم بھی عطا فرماتے ہیں جو اس نے کی کتب میں پڑھے نہیں ہوتے۔ اس پہ واقعہ حکیم علومت تھانوی نے بطور تائید کے پیش کیا کہ جب سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات ہندوستان سے چلے اور پشاور تک پہنچے ہیں، بعض علماء ہر دور میں کچھ نہ کچھ امراض ہوتے ہیں، سید اسماعیل شہید کے پاس گئے، پوچھا تمہارا نام مولوی اسماعیل ہے؟ فرمایا جی ہاں میرا نام مولوی اسماعیل ہے۔ ان نے چند ایک سوالات کیے، سید اسماعیل شہید نے جواب دیے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا یہ لوگ دینی درسگاہوں سے دور ہیں، میدان جہاد کے آدمی ہے، شاید ان کے پاس علم کی دولت نہیں ہوگی، حسد میں آ کے ان کو زج کرنا چاہا، لیکن سید اسماعیل شہید نے جواب دے دیے۔ اب ان کے ذہن میں آیا کہ مولوی اسماعیل تو عالم ہے، چلو سید احمد شہید کے پاس چلو، وہ جو کہ باضابطے کے عالم نہیں ہے تو ممکن ہمارے سوالات کا جواب نہ دے سکے، ان کو زج کریں گے اور اپنے اندر سے اٹھنے والی حسد کی آگ کو بھڑکانے میں مدد ملے گی، جو کہ سید احمد شہید آپ کے علم میں ہونا چاہیے، باضابطہ عالم نہیں تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس پڑھتے تھے، کافی کا سبق پڑھ رہے تھے، جب کتاب کھول کو دیکھا حروف نظر نہیں آتے، اپنے استاد سے عرض کرنے لگے حد میں کافیہ کھول کے دیکھتا ہوں مجھے الفاظ نظر نہیں آتے، بنائی تو میری ٹھیک ہے لیکن معاملہ کیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرمانے لگے احمد لگتا ہے خدا نے تجھ سے علمی کام نہیں تجھ سے کوئی اور کام لینا ہے، تو کتابوں کو بند کر دے اور جہاد کی تربیت کا آغاز کر دے۔ ان کو کتابوں سے چھڑا کے جہاد پہ لگایا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے حضرت تھانوی فرماتے ہیں چونکہ باضابطہ کتب نہیں پڑھی تھی تو ان کے ذہن میں یہ تھا ہم سوالات کریں گے جواب دے نہیں پائیں گے، ان کو زج کرنے کا موقع ملے گا۔ جب یہ سوالات کرنے کے لوگ ان کے سامنے بیٹھے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا جی کچھ سوالات کرنے ہمیں جواب چاہیے۔ فرمایا تم سوالات کرو، آئے تو جواب دوں گا۔ انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے، کچھ سوالات منقولات کے تھے، کچھ سوال معقولات کے لئے۔ منقولات سے مراد قرآن و حدیث فقہ ہے اور معقولات سے مراد ریاضی حیت اور فلکیات کے سوال تھے۔ حکیم علومت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ قرآن و حدیث فقہ کا سوال کرتے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دائیں طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دے دیتے۔ جب ان سے حیات فلکیات اور فلسفہ کا سوال کرتے، سید احمد شہید جو بائیں طرف دیکھتے اور جواب دے دیتے، ان کے سوالات کا جواب دیا۔ تو بعد میں علماء نے بعض مریدین نے پوچھا حضرت ہمیں دو باتیں سمجھ نہیں آئی، آپ نے ان سوالات کے جواب دیے جو آپ نے کبھی پڑھے ہی نہیں ہیں، بغیر پڑھے ان سوالات کے جواب نہیں دیے
دیے جا سکتے۔ نمبر 2، جب آپ قرآن و حدیث فقہ پہ ہونے والے سوال کا جواب دیتے، آپ دائیں طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دیتے، اور جب آپ فلکیات، حیات اور ریاضی کا سوال کا جواب دیتے تو بائیں طرف دیکھتے۔ یہ دو باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ سید احمد شہید فرمانے لگے کہ جب یہ لوگ میری مجلس میں آئے تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں آئے، مجھے ذلیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی، اللہ میں سید زادہ بھی ہوں، اے اللہ میں مسافر بھی ہوں، اے اللہ میں مجاہد بھی ہوں، مجھے آج ذلیل ہونے سے بچا لینا۔ علم تو میرے پاس ظاہری کتب کا نہیں ہے، یہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں، اللہ سے مجھے بچا لینا۔ جب میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی ہے، میرے اللہ نے مدد یہ فرمائے، جب قرآن و حدیث فقہ کا سوال کرتے، اللہ میری دائیں طرف اللہ میری دائیں طرف اللہ میرے دائیں طرف امام غزالی کی روح کو حاضر کر دیتے، میں ان سے جواب سن کے انہیں دے دیتا۔ جب یہ معقولات کا سوال کرتے، ابن سینا کی روح کو بائیں طرف حاضر کرتے، میں ان کے سن کے ان کو جواب دے دیتا۔ خدا نے یوں میری مدد فرمائی ہے۔ میں بتا رہا تھا، بات درمیان میں آئی، یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے کہ جنہوں نے اس دور میں تاریخ کو چلایا اور لے کر چلتے رہے۔ اللہ کو منظور ہی اتنا تھا، ان لوگوں نے تاریخ بیداری کو بیداری کی تاریخ چلا دی، جو ان کے بس میں تھا جہاد کیا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے ایک وقت وہ بھی آیا، ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ سید احمد بھی شہید ہو گئے، سید اسماعیل بھی شہید ہو گئے، تو لوگوں نے سمجھا تھا تاریخ بند کر دی گئی ہے، لیکن تاریخوں کا جو تسلسل ہوتا ہے اس میں اونچ اور نیچ تو آتی ہے، لیکن حق کی تحریکیں کبھی دبا نہیں کرتی، یہ تاریخ چلتی رہی ہے۔ پھر ایک دور وہ بھی آیا جب اسی بر صغیر پہ انگریز نے تسلط قائم کیا۔ ہندوستان اور پاکستان یہ تو بعد میں الگ ہوئے، دونوں کو ہند کہا جاتا تھا، ان کو نے تسلط اپنا آزما لیا، ہر قسم کے حربے استعمال کیے۔ ہمارے اکابر علماء نے اس بات پہ مشورہ کیا انگریز کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، اس بات پہ مشورہ مکمل ہوا، ہمیں ان کا مقابلہ یوں کرنا چاہیے کہ جہاد کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اللہ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، ہمیں مسلح جہاد کرنا چاہیے۔ تھانہ بھون میں اجلاس ہوا، اجلاس کی صدارت کرنے والے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اجلاس کے شرکا میں مولانا رشید احمد گنگوہی ہے، مولانا قاسم ننوتوی ہے، حافظ عامر شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بات چل پڑی، کسی نے کہا جی انگریز کے خلاف جہاد نہ کرنا، وہ بہت طاقت والا ہے، اگر ہم ان کے مقابلے میں نکلیں گے تو مارے جائیں گے، خودکشی کے مترادف ہوگا۔ مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے، بھئی تم آج کی طاقت دیکھتے ہو، نبی کی میدان بدر کی طاقت دیکھو، ادھر 1000 کافر مسلح تھا، ادھر 313 خالی تھے، کہ ہمارے پاس اتنی کم طاقت ہے، ہم کسی درجے میں مقابلہ تو کر سکتے ہیں۔ خیر فیصلہ ہو گیا، جہاد شروع کر دیا گیا، لیکن اللہ کو وہاں پہ منظوری یہ تھا، ان کی طاقت کم تھی، ادھر طاقت زیادہ تھی، طاقت کا توازن تو برقرار نہ رہ سکا، لیکن جو ان کے بس میں تھا ان نے قربانی دی ہے۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہری طور پہ شاملی کے میدان میں ان علماء کو شکست ہوئی، ان میں بہت سارے علماء شہید ہو گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تو محفوظ منتقل ہو گئے، لیکن ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ حاجی صاحب یہاں سے چلے اور مکہ مکرمہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خلاف کیس چلا، ان کو 6 ماہ کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی پرچے کٹے، ان کے باضابطہ گرفتاری کے آرڈر چل گئے ہیں۔ کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک روپوش رہے، اور 3 دن کے بعد پھر منظر عام پہ آگے۔ کسی نے پوچھا کیا وارنٹ گرفتاری واپس لے لیے گئے؟ فرمایا واپس تو نہیں ہوئے، اشتہاری تو اب بھی باقی ہو، تو آپ پھر 3 دن روپوش رہ کر باہر کیوں نکلے ہیں؟ فرمایا 3 دن بھی روپوش رہنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے جب پیغمبر کی زندگی پڑھی ہے، جب کفر نے ان کے خلاف اعلان کیا تھا، جو نبی کا زندہ علیہ باللہ یا حضور مبارک کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی انعام یہ مقرر ہوا۔ میرے نبی جب وہاں سے چلے ہیں تو راستے میں غار میں حضور چھپے تو 3 دن سے زیادہ نبی کے روپوش رہنے کی اس سے زیادہ مدت ملتی نہیں ہے، تو میں نے اتباع سنت میں 3 دن روپوشی اختیار کی ہے، اس سے زیادہ نبوت سے ثابت نہیں تھا، تو میں نے زیادہ روپوش رہنا پسند بھی نہیں کیا۔ اس لیے مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ پھر میدان میں نکلے ہیں۔ اب ان حضرات نے مشورہ کیا، بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ انگریز کے خلاف ظاہری ہم جنگ میں تو کامیاب نہ ہو سکے، لیکن جو ہمارے پاس طاقت تھوڑی بچی ہے، اگر ان کو مسلح میدان میں اتارا تو ممکن ہماری باقی طاقت بھی ختم ہو جائے، آئندہ نسلوں میں دین میں کیسے پہنچایا جائے گا؟ بالآخر فیصلہ یہ ہوا ایک ادارے کو بنیاد رکھ کے ادارے کو بنا دیا جائے، ان ادارے سے علمی اور تبلیغی اور جہادی تحریکیں اٹھیں گی اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گی۔ اس کا مشورہ کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں سجدوں میں جا
کے رونے لگے، خدا سے دعائیں مانگنے لگے۔ ادھر علماء نے مشورہ کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو رکھ دیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو رکھنے والوں میں 5 آدمیوں کے نام تھے۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق ذرا ان سے جوڑ کے میں کہتا ہوں۔ ان میں 5 علماء موجود تھے۔ نمبر 1 اینٹ رکھی ہے مولانا رشید احمد گنگوہی نے، اور 1 اینٹ رکھی ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تیسری اینٹ رکھی ہے حضرت حافظ رفیع الدین صاحب نے، چوتھی اینٹ رکھی ہے محدث احمد علی سہارنپوری نے، اور 5ویں اینٹ رکھی ہے عابد حسین صاحب نے۔ یہ 5 اینٹیں رکھنے والے تھے۔ میں نے اس جو آیت کریم پڑھی ہے اس آیت کا تعلق کیا ہے ذرا اس بات کو سمجھے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اردو زبان میں ایک لفظ چلتا ہے جسے نیک فالی کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں تفاعل کہتے ہیں۔ تفاعل اور نیک فالی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا بیٹا پیدا ہوا، آپ نے بیٹے کا نام اسد رکھا۔ کوئی بندہ کہتا ہے بھی آپ نے اسد نام کیوں رکھا ہے؟ اسد تو شیر کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں انسان پیدا ہوا تو ہم نے اس کا نام شیر کیوں رکھا؟ آپ کہتے ہیں چونکہ شیر دلیر ہوتا ہے تو میں نے نام شیر اس لیے رکھا تھا کہ میرا بیٹا بھی دلیر ہو۔ اسے عربی میں تفاعل، اردو میں نیک فالی کہتے ہیں، اور اس کی روایات میں مثالیں بھی ملتی ہے۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا بیٹا پیدا ہوا، امام الانبیاء نے پوچھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہ حضور میں نے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا حرب تو جنگ کو کہتے ہیں، تم حرب کی بجائے بیٹے کا نام حسن رکھو تاکہ جنگجو بننے کی بجائے صلحجو بنے۔ علی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاعل کے طور پہ نام لکھا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر امت میں لڑائی کروانے کی بجائے صلح کروانے والے بنے ہیں، اسے تفاعل کہتے ہیں۔ تو میں تفاعل کے طور پہ کہتا ہوں دیوبند کی بنیاد رکھنے والے 5 آدمی تھے، ان میں پہلے شخص کا نام رشید احمد گنگوہی ہے۔ میں نے ان کے نام میں رشید کو دیکھا، پھر قرآن کریم میں غور کیا قرآن رشید کسے کہتا ہے تو مجھے واقعہ ملا حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر کے پاس قوم تھی، لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت دی ہے، لیکن جب لوط علیہ السلام کی قوم اپنے جرائم سے باز نہیں آئی، توجہ رکھنا ایک وقت وہ آیا، میں پورا واقعہ عرض نہیں کرتا، لوط علیہ السلام کی قوم نے زج کیا، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور چھوٹے کی جملہ فرمانے لگے علیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی رشید موجود نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ رشید اسے کہتے ہیں کہ جو فتنوں کے دروازوں کو بند کر دے۔ لوط علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو آج میری بات کو سمجھ لیتا؟ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ رشید اسے کہتے ہیں کہ جو فتنوں کے دروازے بند کرے۔ تو دیوبند کی پہلی اینٹ رشید احمد گنگوہی نے رکھی ہے جس نے فتنوں کے دروازے بند کیے ہیں۔ میں نے دوسرے بندے کو دیکھا تو نام قاسم نانوتوی ہے۔ میں نے دیکھا کہ قاسم کو نیک فال میں کیا لو، صحیح بخاری مجھے حدیث ملی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا فرمانے والے ہیں اور میں محمد تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس سے مراد دنیا کی دولت نہیں ہے، اللہ علم و عمل عطا کرتے ہیں، میرا نبی علم و عمل تقسیم کرتا ہے، اللہ عطا فرمانے والے، نبی علوم کو تقسیم کرنے والے۔ تو میں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کے دیکھا ہے، علوم نبوت کو جس طرح مولانا قاسم نانوتوی دنیا میں عام کیا ہے اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ علوم نبوت کو تقسیم کرنے والا یہ قاسم نانوتوی ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے، ممکن ہے بعض بندے اس بات کو سمجھ بھی نہ پائیں اور بعض اس بات کو سمجھ جائیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کا زمانہ ہے، اپنے پیر حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت ہوئے لیکن کبھی خط نہیں لکھتے تھے۔ ان کے شیخ پوچھنے لگے کہ بیٹا قاسم تم خط نہیں لکھتے، تم نے مجھ سے بیعت کی ہے، کبھی حالات تو بتایا کرو۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمان عرض کرنے لگے میں نے حالات کیا بتانے ہیں کہ جب میں ذکر کرنے لگتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے اوپر کسی نے پتھر کی چٹان رکھ دی ہے، بہت بوجھ محسوس کرتا ہوں۔ میں حالت کیا بتاؤں گا؟ دیکھو آپ اور مجھ جیسا کوئی بندہ ہوتا تو وہ سمجھتا ہے مولانا قاسم نانوتوی جب ذکر کرتے ہیں تو اوپر چٹان پتھر کی آجات محسوس ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ دل کا پاک نہیں ہے۔ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمان لگے، فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، یہ حالت تو بڑی مبارک ہے۔ فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا پتہ یہ چلتا ہے کہ فیضان نبوت تمہارے قلب پہ آ رہا ہے، اس بات کو سمجھے نہیں ہے۔ فرمایا جب نبی پر وحی آتی تھی تو نبی پہ بوجھ پڑ جاتا تھا، جب حضور پہ وحی آتی، سردیوں کے موسم میں پیغمبر کی پیشانی پہ پسینہ آیا، جب حضور پہ وحی آ جاتی اونٹ پہ سوار ہوتے اونٹ بیٹھ جاتا، پیغمبر پہ وحی آتی حضور کسی کے ران میں سر رکھ کے لیٹے ہوتے تو یوں لگتا جیسے ران ٹوٹنے لگی ہے۔ تو جب پیغمبر پہ وحی آتی تو بوجھ محسوس ہوتا، جب تم ذکر کرتے ہو تمہیں بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے، تو پتہ چلتا علوم نبوت کا فیض تمہارے قلب پہ آ رہا۔ اب یہ تعبیر کون بتا سکتا ہے؟ عام بندے کے بس میں تو نہیں ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے لیکن لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، ان پہ الزامات لگے، ان کی عبارات نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اگر عبارات کو سمجھ لیتے، کبھی الزام
نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پہ نہ لگتا۔ حکیم الامت مولانا تھانوی فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ایک خلیفہ تھے بہت بڑے، ان نے خانہ کعبہ و مکہ مکرمہ حرم کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ان نے مراقبہ کیا اور اللہ سے دعا فرمانے لگے، اے اللہ میرا دل چاہتا ہے یا میری جو آپ نے نماز قبول فرمائی اس پر جو مجھے نعمت عطا فرمائیں گے، میرا دل کرتا ہے مجھے وہ نعمت دکھا دیں، مجھے آپ کیا صلہ عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں اللہ نے ان کو یوں دکھایا حالت کشف میں کہ ان کو ایک خوبصورت عورت ملی جسے حور کہتے ہیں، لیکن آنکھوں سے بالکل نبینہ ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہا آج میں نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں اور پھر میں نے خدا سے دعا مانگی ہے، اللہ اس کا جو کچھ اجر ملے گا مجھے دکھا دو۔ تو مجھے یوں دکھایا گیا کہ جیسے مجھے خوبصورت عورت ملی لیکن آنکھوں سے نبینی ہے۔ اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا علم دیکھنا، علم لدنی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے کہ تم نے 2 رکعت نماز آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھی، کہ تم نے 2 رکعت نماز آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھی۔ کہا جی میں نے 2 رکعت نماز آنکھیں بند کر کے پڑھی ہے۔ توجہ رکھنا، فرمایا آنکھیں بند کر کے نماز کیوں پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی خیالات بہت آتے تھے، وسوسے بہت آتے تھے، تو میں نے مناسب سمجھا آنکھیں بند کروں تاکہ خیالات نہ آئے۔ دیوبندیت کے پیر کا جواب سننا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے کہ بیٹا یہ بات کو سمجھو، وہ نماز جو خیالات والی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، ان نماز سے بہتر ہے کہ جو خیالات والی نہ ہو مگر خلاف سنت ہو۔ وہ نماز جو وساوس والی ہو اور سنت کے مطابق ہو، اس نماز سے بہتر ہے کہ جس میں وسوسے نہ ہو مگر خلاف سنت ہو۔ اس لیے فرمایا میں تو اس بات کو نہیں سمجھتا، میں دیوبندیت کی ترجمانی کرتے خدا کی قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں، دیوبندیت کا نظریہ ہے کہ بیت الخلاء میں سنت کے مطابق جانا بیت اللہ میں خلاف سنت جانے سے اعلیٰ ہے۔ بیت الخلاء سنت کے مطابق جانا بیت اللہ خلاف سنت جانے سے اعلیٰ ہے۔ اگر آپ بیت الخلاء سنت کے مطابق جاؤ تو اجر ملے گا، اور بیت اللہ میں خلاف سنت جاؤ تو پھر گناہ ملے گا۔ تو یا سنت زندہ کرنے پہ اجر ملا و سنت کو توڑنے پہ گناہ ملا ہے۔ تم نے دیوبند کو کبھی سنا نہیں ہے تو بندے کو گلہ اور شکوہ ہو جانا فطری بات ہے۔ اس لیے میں کبھی ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ تم نے دیوبند کو سنا ہے، تم نے دیوبند کے بارے میں نہیں سنا۔ جب بندہ کسی کو سنتا ہے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کے بارے میں سنتا ہے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ خیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ان تربیت شدہ لوگوں میں سے میں تذکرہ کر رہا تھا، تیسرا بندہ جس نے دارالعلوم دیوبند میں اینٹ رکھی ہے اس کا نام احمد علی سہارنپوری ہے۔ میں نے احمد کو قرآن میں دیکھا، حضرت علی کو حدیث میں دیکھا، تو میں نے تفاعلاً یہ بات کہہ دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، فرمایا میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ کیا معنی احمد بشارت دینے والے کو کہتے ہیں؟ اس نے علوم نبوت کی بشارت دی ہے۔ آج صحیح بخاری جو تیرے ملک میں ملتی ہے اس پہ حاشیہ محدث احمد علی سہارنپوری کا ہے، اس پہ حاشیہ حضرت محدث احمد علی سہارنپوری کا ہے، اٹھا کے دیکھ لے نہ۔ ان کے نام میں علی دیکھا ہے، میں نے علی کے بارے میں حدیث میں پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکامل ابن عدی میں حدیث موجود ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، مجھے شہر علم کہتے ہیں، علی کو شہر علم کا دروازہ کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا میرا نبی مدینہ میں اہل علم ہے، اہل علم کا شہر ہے، لیکن یہ دارالعلوم دیوبند اس اہل علم کا دروازہ ثابت ہوا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے علوم وہ آئے ہیں جو دنیا میں بالکل پھیل گئے ہیں، اس کا کوئی بندہ انکار کر نہیں سکتا۔ دیوبند سے پڑھ کے دیوبند کو گالیاں دینا میں اس کی بات تو نہیں کرتا، لیکن دیوبند کے علمی قد کاٹ کا کون انکار کرنے والا ہے؟ میں کہتا ہوں نمبر 4 اس میں لگانے، اس پہ اینٹ رکھنے والے کا نام رفیع الدین ہے۔ رفیع کے بارے میں نے قرآن کریم میں دیکھا، قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جن کو خدا علم اور ایمان دیتا ہے اللہ ان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ جس کو یہاں سے ایمان و علم ملا ہے وہ دنیا میں بلند ہو، آخرت میں بلند ہوگا۔ ان میں 5ویں بندے کا نام دیکھا، عابد حسین ملتا ہے، تو میں نے عابد کے بارے میں قرآن کو دیکھا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اگر میری جنت میں جانا ہے تو پہلے میرے بندوں میں آؤ۔ جو بند والے عباد الرحمن ہے یہ تجھے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ ان کے نام میں نے حسین دیکھا تو دیوبندیت والے حسینی ہے، یزیدی نہیں ہے۔ جو یزیدی ہو دیوبند والا نہیں ہے، جو حسینی ہو دیوبند والا ہے۔ پھر میں نے دیوبند کو دیکھا ہے، اس میں
پہلا جو طالب علم آیا اس کا نام بھی محمود ہے، جو پڑھانے کے لیے بیٹھا اس کا نام بھی محمود ہے۔ میں نے حدیث مبارک کو دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے لیے دعا مانگا کرو، اللہ مجھے قیامت کو مقام محمود عطا فرما دے۔ میں نے حدیث مبارک میں پڑھا نبی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، پیغمبر کے نام لباس پرچم کے نیچے ہوگے، تو دیوبند میں پہلا شاگرد بھی محمود ہے، پہلا استاد بھی محمود ہے۔ نبی کو جو قیامت کے دن مقام ملے گا اس کا نام بھی مقام محمود ہے۔ پتہ چلا محمود دونوں جو مل کر بات کرتے ہیں، مقام محمود والے پیغمبر کی بات کرتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ دیوبند میں جا پڑھنا شروع کیا، انار کا درخت جس کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، میں نے اس پہ قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ قرآن کہتے فیہما فاکہۃ ونخل برمان، خدا تمہیں جنت میں انار دے گا، یا بھی انار کا درخت ہے، انار جنت کا تحفہ ہے، ادھر انار کے سائے میں علم کا دروازہ کھلا ہے، تو پتہ چلا اس انار کو مانا ہے خدا وہ انار بھی دے گا۔ یہ تو میں خیال تفاعل پہ بات کر رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند والوں نے کام شروع کیا۔ اب دیوبند کی تاریخ چلی، اس کے پہلے بڑے استاد مولانا یعقوب ننوتوی، مولانا قاسم ننوتوی ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں جو بندے تیار ہوئے ان میں سب سے بڑے شاگرد کا نام شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بڑا جو کام کیا، امت کو فراد سازی کرتے ہوئے ٹیم عطا فرمائے، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان کی کتابوں کا تذکرہ نہیں کرتا، اس سے بات بڑی بڑھ جائے گی، میں صرف اپنے عنوان پہ چلتے ہوئے تمہید کے طور پر یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا شیخ الہند نے جو شاگرد تیار کیے ان میں اگر شیخ الہند کے تم نے فن حدیث کو دیکھنا ہو، حضرت محدث انور شاہ کشمیری کو دیکھ لو، اگر فن تفسیر کو دیکھنا ہو حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو، اگر شیخ الحدیث کے ذوق سیاست کو دیکھنا ہو مولانا عبید اللہ سندھی کو دیکھ لو، اگر ذوق جہاد کو دیکھنا ہو مولانا حسین احمد مدنی کو دیکھ لو، اگر ان کے ذوق خانقاہ کو دیکھنا ہو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھ لو، اگر تم نے ذوق ادب کو دیکھنا ہو مولانا اعزاز علی کو دیکھ لو، اگر تم نے ان کے ذوق تبلیغ کو دیکھنا ہو حضرت مولانا الیاس دہلوی کو دیکھ لو۔ جس حضرت شیخ الہند نے شاگرد تیار کی ہے، اور یہ پھر یہ شاگرد میدان میں نکلے ہیں اور کن حالات میں نکلے ہیں۔ اب ذرا توجہ رکھنا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ جو شاملی کے میدان میں جنگ لڑی گئی ہے، شاملی کے میدان میں 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی، ان کو دشمن جنگ غدر کہتا ہے، ہم اس کو جنگ غدر نہیں جہاد کہتے ہیں۔ یہ جنگ لڑی گئی، اب مشاورت کے بعد جو مدرسہ بنا، اس مدرسے کو دیکھ لو، 1867 کو مدرسہ بنا ہے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد چلی ہے، یہ آگے کام چلتا رہا۔ پھر ہم نے ہندوستان کے جب ماحول کو پڑھا ہے، ایک کام ہندوؤں نے شروع کیا، انہوں نے یہ پالیسی بنائی ایک جماعت بنا دو، جماعت کا نام نیشنل انڈیا کانگریس رکھا ہے، یہ 1884 میں بنی ہے اور انگریز سے جماعت بنوائی ہے۔ اسے یہ بتایا گیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ انگریز کے نظام کو مضبوط کیا جائے، جو تمہاری کمیاں اس کی تمہیں ہم اطلاع دیں تاکہ تمہارا نظام ٹھیک چلے، یہ جماعت بنا دو۔ انگریز سے جماعت بنائی ہے، اس میں مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہم بین الاقوامی سطح پہ ایسی جماعت بناتے ہیں جس میں ساری قوموں کو تحفظ دیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک دور وہ بھی آیا کہ سن 1800 کے بعد یہ 1900 کا دور شروع ہوا ہے، ادھر ہمارے یہاں تاریخ کا بالکل رخ بدل گیا۔ ہمارے علماء نے فیصلہ کیا کہ دیکھو یہ جو انگریز نے کام شروع کیا بر صغیر میں تسلط والا، ادھر نیشنل کانگریس نے کام شروع کیا، انگریز کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے اور تاثر ان کو پہلے یہ دیا ہم تمہارا کام کرنا چاہتے ہیں۔ جب تھوڑی سی کانگریس کو مضبوط کیا تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ آزادی کی بات کی ہے، علماء نے بھی حمایت کا اعلان کیا، ہم مل کے انگریز کے خلاف ہم جہاد کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہندو نے یہاں پر دو کام کیے، نمبر ایک بہت سارے وہ تھے جو اندرون خانہ انگریز کے رابطے میں رہے، اور ایک طبقہ وہ تھا کہ مسلمانوں میں جو انگریز کے خلاف چل رہے تھے اور کانگریس کا ساتھ بھی دے رہے تھے، انگریز کے خلاف جہاد کرنے کی وجہ سے مخبریاں کر کے گرفتار بھی کراتے رہے، ادھر تاریخ بھی چلتی رہی، علماء قتل عام بھی ہوتا رہا، علماء جیلوں میں جاتے رہے۔ ہندو کانگریس کی پالیسی یہ تھی کہ جب انگریز چلا جائے گا، مسلمانوں کی قیادت ہٹ جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا پورا ہندوستان ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہم مسلمانوں کا کلا کما بھی کریں گے۔ مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے جو پالیسیاں ان نے بنائی ہیں، میں ان کو ترک کرتے ہوئے بات آگے چلاتا ہوں۔ ادھر ہمارے علماء کے ذہن میں ایک بالکل نیا مسئلہ پیش آ گیا، ان میں سر فہرست نام حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے ادھر کانگریس بنی ہے، قائد اعظم محمد علی جنابی کانگریس میں تھے، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کانگریس مسلمانوں کے لیے مفید نہیں ہے،
محمد علی جناح نے بھی کانگریس سے علیحدہ کیا. جب یہ علیحدہ ہو گئے تاریخ چلانے لگے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے چند ایک اکابر کو جمع کیا جن میں سرفرست مولانا شبیر علی اور حضرت شبیر علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی ہے. فرمایا بھی مجھے یوں لگتا ہے اب دو دڑوں میں مسلمان بٹ جائیں گے. ایک دڑا وہ ہوگا جو کانگریس کا ساتھ دے گا اور ایک بہت بڑا دڑا ہوگا جو الگ مملکت کے قیام کی بات کرے گا. لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ انشاءاللہ الگ ملک تو بننا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرمانے لگے اب میرا دل یہ چاہتا ہے میں تمہیں ایک رائے دیتا ہوں، ہمیں نمبر ایک تو ایسے الگ ملک کی بات کرنی چاہیے کہ جس میں مستقل مسلمانوں کی اسلامی حکومت بھی ہو، اس میں شرعی عدالتیں قائم بھی ہو، ان میں زکوٰۃ کا نظام بھی ہو، بیت المال بھی بنا ہو، احکام شریعت کا اجرا ہو. یہ 5 رکعتی ایجنڈا میں دیتا ہوں. لیکن اس ایجنڈے پہ عمل کون کرے گا؟ تمہارے علماء کے پاس تو درس گاہ ہے، عوامی حمایت شاید تمہیں نہ ملے. محمد علی اجناح جو مسلم لیگ چلی ہے ممکن ہے ان لوگوں نے کام شروع کیا ہے. یہ بات تو یہ بھی ہمارے والی کرتے ہیں تو ذرا ان کی تربیت کرنا شروع کرے تاکہ الگ جب ملک بننے لگے اور ان کے ہاتھوں میں ملک جانے لگے. فرمایا مولوی ہے ہم حکمران نہ بنے لیکن جن نے کل حکمران بننا ان کو تھوڑا سا مولوی بنا دے. اس پالیسی کے مطابق حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشاورت شروع کر دی ہے. مشاورت شروع کرنے کے بعد محمد علی جناح سے رابطہ کیا ہے. ادھر علماء کی کمیٹی کو بجا. میں بڑے اختصار سے بات سمیٹ کر بات کروں. تاریخ دو رخ میں چلنے لگی. ایک طبقہ وہ تھا کہ جن نے کہا نہیں الگ ہندوستان سے ملک نہیں بنانا چاہیے، ہمارا الگ کٹھے رہنے میں فائدہ ہے. ان کے دل میں دیانت داری تھی. لیکن حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی رائے تھی ہمیں الگ ملک بنانا چاہیے، ہمیں الگ حکومت بنانی چاہیے، الگ مرکز بنے گا. ہم وہاں پہ خلافت کا نظام قائم کر کے آگے بڑھ کے جہاد کی بات بھی کر سکتے ہیں. ہندوستان میں ہندو کے ساتھ رہتے ہوئے الگ تشخص ہم برقرار نہیں رکھ سکتے. لہذا یہ محنت شروع ہوگی. پھر دارالعلوم دیوبند میں وہ دور آیا کہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں لوگوں نے آج گفتگو تو شروع کر دی ہے. یہ پاکستان بننے لگا تو دیوبند نے ساتھ نہیں دیا تھا. میں پہلی بات یہ کہنے لگا عام لوگوں کا ذہن یہ ہے ایک بندے نے خواب دیکھی ہے پاکستان کے بارے میں اور دوسرے کاغذ پہ پرکار کے بیٹھ کے نقشے بنائے ہیں اور پاکستان بن گیا ہے. اس دھوکے میں کبھی نہ آنا. لوگوں نے عموماً یہ ذہن بنا دیا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی ہے، اس کا یہ خواب تھا. محمد علی جناح نے پیپر ورک کیا ہے تو پاکستان بنا ہے. نہ میرے دوستو یہ کبھی ذہن نہ بنانا. یہ پہلی جنگ جو 1857 میں جنگ آزادی کی لڑی گئی ہے اس کے بعد جو محنت چلی ہے تو میرے شیخ الہند نے جیل کاٹی ہے. یہ پاکستان بننے کے لیے مرحلہ وار محنت تھی. اگر تم نے سچی بات میں کہوں گا تو پھر میں یوں کہوں گا صرف یہ خواب سے پاکستان نہیں بنا، یہ صرف ایک آدمی کے پرکار لے کر نقشہ بنانے سے نہیں بنا. سید احمد سے سید اسماعیل شہید کی شہادت کو دخل ہے. حافظ زامن شہید کی شہادت اس میں کام آئی ہے. مولانا گنگوئی کی جیل اس میں کام آئی ہے. شیخ الہند اور مولانا حسین مدنی کی جیل اس کے اندر کام آئی ہے. ان کی سارت بھی اس کا حصہ ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی ہجرت یہ قیام پاکستان کے لیے بنیادیں بنی ہے. تو کوئی جیل میں گیا اور کسی نے ہجرت کی ہے اور کوئی شہادت کا تاج پہ کہ دنیا سے چلا گیا ہے. وہاں سے تاریخ جب چلی ہے پھر ایک دور وہ آیا. یہ ہمارے تاثر نہیں ہے، یہ تاثر ان علماء کے ہے جو کانگریس کے ساتھ چل رہے تھے جن میں بہت بڑا نام مولانا عبد الماجد دریا آبادی کا ہے جن کو خلافتی عالم کہا کرتے تھے. مولانا عبد الماجد دریا آبادی کہنے لگے فرمانے 1928 کی بات ہے. حکیم الامت مولانا تھانوی خدمت میں ہم گے. تھوڑی سی بات چلی تو مولانا تھانوی فرمان لگے مولوی عبد الماجد میرا دل یہ کرتا ہے الگ خطہ انگریز سے ہم آزادی کر کے الگ خطہ لے لیں، اس میں اور اسلامی حکومت بھی قائم کر دیں، شرعی عدالتیں بھی قائم کریں، بیت المال بھی قائم کریں، نظام زکوٰۃ بھی نافذ کریں، احکام شریعت کے اجاز شرعی قانون کے مطابق بھی ہو. یہ کب کی بات ہے؟ جون 1928 کی بات ہے. جون 1928 کے اندر یہ مولانا حضرت حاجی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے بات کی ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ سب سے پہلے علامہ اقبال نے تصور پیش کیا. ہم پوچھتے ہیں تصور کب پیش کیا؟ وہ تمہیں تاریخ بتائیں گے کہ الہ آباد کے اندر جلسہ تھا اور مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس تھا اور یہ تاریخ بندی 31 دسمبر 1930 کا واقعہ ہے. میں نے کہا عجیب بات یہ ہے 31 دسمبر 1930 تو بعد میں ہے اور جون 1928 تو پہلے ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے جو تصور علماء کو دیا تھا علامہ اقبال نے اس کو عوام میں پیش کیا ہے. اب یہ تو کہہ سکتے ہیں تصور پاکستان عوام میں اقبال نے پیش کیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے تصور پاکستان علامہ اقبال نے دیا ہے. تصور پاکستان دینے والے کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اور تصور پاکستان عوام میں بیان کرنے والے کو علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں. میں کہتا ہوں علامہ اقبال کو میں مانتا ہوں، انہوں نے تصور پاکستان عوام کو دیا ہے. حکیم الامت کو تم مانو کہ جنہیں تصور پاکستان علماء اور قیادت کو دیا ہے. وہاں پر معاملہ تو یہ تھا. پھر یہی بات 23 مارچ 1940 کو یہ باقاعدہ اسلام باقاعدہ لاہور میں قرارداد کی صورت میں یہ قرارداد پیش کی گئی اور وہاں پہ یہ ہماری میں نے
5 رکعتی آپ کی خدمت میں حکیم الامت تھانوی کا فارمولہ پیش کیا ہے، علامہ اقبال نے اس کو باقاعدہ قرارداد کے طور میں پیش کیا، سب نے اس پہ اتفاق کیا ہے، وہاں سے محنت چلی ہے، لیکن ابھی تک پاکستان کے نام پہ بات رہی ہوئی، ابھی یہ چل رہا تھا ہمیں الگ ملک چاہیے جس میں اسلامی نظام ہونا چاہیے، الگ ملک کا تصور دینے والے کا نام حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہے، عوام میں بیان کرنے والے کا نام علامہ محمد اقبال ہے، اور اس محنت کو لے کر عوام میں جانے والے کا نام میں مانتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا مولوی شبیر میں ایک بات تو بتاؤ، محمد علی جناح قیادت کر رہا ہے، اگر ہم پیچھے ہٹ گئے بتاؤ اس کی تربیت کون کرے گا؟ حکیم الامت تھانوی کا ذوق دیکھو، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کئی وفود بھیجے ہیں، مسلسل گفتگو ہوئی ہے، اور میں پہلے ایک مرتبہ پڑھا تھا اور مجھے حوالے کی بڑی شدت سے تلاش تھی، یہ حوالہ مجھے ملے گا کہاں سے، بلکہ ہمارا ایک مرتبہ لاہور اجتماع تھا اور سنی اجتماع کے نام پہ جامعۃ المنظور میں اجتماع تھا، مولانا جانوی صاحب کا بیان بھی اس وقت موجود تھا، مولانا بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا مولانا نے سر پہ جو جناح کیپ پہنی ہے اس کی دلیل کہاں سے ملے گی؟ میں نے کہا شاید تمہیں نہ ملے لیکن تمہاری وکالت کرتے دلیل میں دے دوں گا۔ علماء تعجب کرنے بھی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جو محمد علی جناح انگلستان سے آیا یہ بالکل سر سے ننگا رہا کرتا، یہ 3 پیس میں یہ 3 پیس سوٹ میں چلتا تھا، حکیم الامت تھانوی کی محنت کی برکت ہے، اس نے شلوار قمیص پہنی ہے، اوپر اس نے شیروانی پہنی ہے اور سر پہ اس نے جناح کیا پہنی ہے؟ یہ کس کی محنت ہے؟ بتاؤ نا کس کی محنت ہے؟ میں کہتا ہوں حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی محنت ہے۔ میں نے کافی عرصہ پہلے یہ حوالہ پڑھا مگر میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، اب میں تذبذب کا شکار تھا، میں نے قیام پاکستان کے حوالے سے پرسوں سے جتنی کتابیں میرے پاس تھی میں سب نکال کے پڑھتا رہا۔ کبھی مجھے ساتھی تعجب سے پوچھتے ہیں کہ مولانا تم مطالعہ کہاں کرتے ہو، تم نیند کہاں پوری کرتے ہو؟ میں نے کہا گاڑی میں سوتے ہیں، گاڑی میں مطالعہ۔ اب بھی اگلے جلسے کتاب میری گاڑی میں پڑھی ہوگی، سوتے بھی رہیں گے پڑھتے بھی رہیں گے، سوتے بھی رہیں گے پڑھتے بھی رہیں گے۔ اب مجھے ایک دوست فرما رہے تھے آج بڑے آپ شاش پشاش نظر آ رہے ہیں، میں نے کہا رات 2:30 بجے سویا ہوں، صبح 6 بجے اٹھوں، اس وقت سے لے کر ابھی تک جاگ رہا ہوں، رستے میں 1.5 گھنٹہ سو کر جو کہ تازہ دم ہو، تو میں نے تازہ دم کو دے کر دیکھا حشاش بجاج ہے، تازہ جو وضو کیا ہے، تو میں نے کہا آپ کے ذہن میں ایک بالکل حشاش بجاج ہے۔ مجھے ایک ساتھی تعجب سے کہنے لگا کہ مولانا آئندہ آپ کا سفر کیا ہے؟ میں نے کہا سفر بتاؤں گا تمہیں یقین نہیں آنا، کہتے پھر بھی فرمائیں تو صحیح۔ میں نے کہا میں سفر بتاؤں گا، آپ نے ماننا نہیں ہے، آپ نے کہنا مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے۔ میں ویسے ایک بات عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں جی پھر بھی، میں نے کہا بھی یہاں سے بیان کریں گے، اگلا گجرانوالہ بیان کریں گے، وہ سو جائیں گے، جمعہ میں نے لالیاں پڑھانا ہے، 3 بجے چریوٹ بیان کرنا ہے، مغرب کے بعد فیصلہ آباد کرنا ہے، رات 12 بجے سرگودا کرنا ہے، 24 کو پھالیا ہوگا، 25 کو جنگ ہوگا، 26 کو دن لیا، رات مظفر گڑھ ہوگا، 27 کو دن ملتان، رات کو ٹوبہ ہوگا، 28 کو دن فیصلہ آباد، رات کو ملتان ہوگا، 29 زور کے بعد خانپور، رات کو کراچی ہوگا، 31 کو دبئی ہوگا، اور یکم میں لاہور ایئرپورٹ پہ ہوگا۔ کہتے ہیں اتنا سفر؟ میں نے کہا ابھی شروع ہے، ابھی ختم تھوڑا ہوا ہے۔ یکم کو میں نے بیان زور کے بعد سرگودا کرنے، رات میاں والی ہوں، پھر 2 کو سرگودا، 3 کو سرگودا، 4 کو سرگودا، میں نے کہا کہ 5 کو پھر جلسہ ہے۔ ساتھی تعجب سے کہنے لگے ایک بات میں آپ کو نہیں کہوں گا، تم سب نے ہنسنا ہے، یہ نے کون سی بات شروع کر دی ہے؟ میں نے کہا 25 کو میرا زور کو نکاح ہے، مغرب کو جلسہ ہے، عشاء کو پھر جلسہ ہے۔ کہتا ہے تمہارا؟ میں نے کہا جس دن میرا نکاح اس دن بھی میرے 2 جلسے ہیں، صبح ولیمہ میرے پھر 2 جلسے ہیں۔ کہتے ہیں 7 کو، میں نے کہا 7 کو میرا بیرون ملک کا سفر ہے۔ کہتے ہیں حد ہو گئی۔ میں نے کہا ہم سید حسین احمد مدنی والے ہیں۔ ہم کون ہے؟ سید احمد حسین مدنی والے۔ میں کبھی مذاق میں ایسی باتیں کرتا ہوں، قوم کی عادت ہے کہ مانتی نہیں، جب بندہ مر جائے نا پھر آپ نے تذکرہ کرنا ہے۔ میں اس پہ خدا کا بےحد شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا میں کتنا شکر ادا کروں۔ سلسلہ تھانویہ میں اللہ نے مجھے خلافت عطا فرمائی ہے، سلسلہ مدنیہ میں خدا نے مجھے خلافت عطا فرمائی ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارا نظم حکیم الامت تھانوی والا ہے اور ہماری تحریک حضرت سید احمد حسین احمد مدنی والی ہے۔ میں نے آپ صاحب سے عرض کیا تھا کسی وجہ سے تاخیر ہوگی، میرا قصور نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے فرمایا 7:30، دیکھ لیں ٹھیک 7:30 پر میں آپ کے بعد موجود ہوں۔ جو وقت دیا میں نے 1 سیکنڈ بھی اس میں تاخیر نہیں کی، یا کچھ نظم میں تاخیر ہو گئی اس کی بات انہوں نے کر لی ہے۔ پورے ملک میں بحمداللہ تعالی ہمارے ایک میزبان کو تم بتا نہیں سکتے کہ وہ ایک میزبان کا نام جو یہ کہہ دے کہ مولانا نے وقت دیا تو پھر نہیں آئے، جھوٹے پروپیگنڈے کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یا یہ کہہ دے وقت دیا اور دیر سے آئے، ایسا نہ ہوا۔ اللہ کو منظور ہو تو انشاءاللہ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ میں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے انشاءاللہ۔ میں خیر گزارش ہی کر رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں نبض کو سمجھے۔ ہمارے علماء دیوبند نے کس حد تک کام کیا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی بات میں کہہ رہا تھا، فرمایا تھانوی نے اس کے لباس کو بدل دیا، ذوق کو بدل دیا۔ مولانا شبیر علی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے گفتگو کر کے آؤ، گفتگو ہونے لگی، توجہ رکھنا۔ انہوں نے کہا میں سوچتا ہوں کہ محمد علی جناح نماز نہیں پڑھتے، ان کو نماز پہ قائل کیسے کرو، ذرا دیوبند کا مزاج دیکھنا کیسے حکمت عملی سے بات کرتے ہیں۔ فرمان لگے میرے ذہن میں تھا محمد علی نماز نہیں پڑھتا، ان کو نمازی کیسے بنائے۔ میٹنگ چل رہی تھی، کہتے گفتگو کے
دوران میں نے کہا کہ ہمیں محمد علی جناح صاحب سے جناب ایک بات تو بتائیں، فرمایا بڑے شوق سے پوچھے، انہوں نے کہا تم یہ بتاؤ یہ جو تمہارا 2-2 4-4 لاکھ کا جلسہ ہوتا ہے اس میں تم نعرے کیوں لگاتے ہو؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح فرمانے لگے یہ نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ جب نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں تو کافر پہ روب پڑتا ہے۔ مولانا فرمانے لگے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اگر تمہارا نعرے سے مقصود کافر پہ روب ڈالنا ہے تو میں تمہیں اس سے بڑی بات کہتا ہوں کہ جس سے زیادہ روب پڑے گا۔ فرمایا وہ کون سا؟ کہہ رہے جب جلسہ شروع ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو تم لوگوں سے کہو نماز پڑھو، جب 2 لاکھ اکٹھے نماز پڑھو گے تو روب زیادہ پڑے گا، 2 لاکھ لوگ اکٹھے ہوں گے تو روب زیادہ پڑے گا۔ محمد علی جناح صاحب فرمانے لگے، انہوں نے کہا مولانا بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن الجھن یہ ہے اگر اس 2 لاکھ کے مجمع میں نے کسی عالم سے کہا تم نماز پڑھو تو میرے مجمع مختلف فرقے آتے ہیں، ایک فرقے پیچھے دوسرا نماز نہیں پڑھے گا تو یہ چند ٹولیاں پڑ جائیں گی بجائے کفر پہ روب پڑھنے کے، یہ تو معاملہ بدل جائے گا۔ محمد علی جناح بہت ذہین آدمی تھا، انہوں نے کہا تو معاملہ تو بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر اور اگر میں نماز پڑھاؤں گا تو میں تو امامت کا حل نہیں ہوں، اس لیے میرے لیے نماز پڑھانی اجتماع عام میں مشکل ہے۔ ادھر بھی مولانا شبیر علی تھانوی حکیم الامت تھانوی کے تربیت یافتہ تھے، وہ فرمانے لگے چلو یہ بات انہوں نے فرمایا میں اگر اس پہ زیادہ بحث کروں گا الجھن پڑ جائے گی، میں نے پہلا پتھر پھینک دیا ہے، دوبارہ پھر بات کرنی تھی۔ میں نے پوچھا مجھے ایک بات فرمائے، چلو مجمع کے لیے آپ کو اشکال نظر آتا ہے لیکن آپ خود اگر نماز اکیلے پڑھیں اس میں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے نا، پھر تو فرقہ واریت نہیں ہوگی، آپ پہ بھی تو نماز فرض ہے۔ انہوں نے کہا مولانا بالکل آپ ٹھیک فرماتے ہیں، میرا آپ سے وعدہ ہے آئندہ کبھی تو میری نماز چھوٹتی نہیں دیکھو گے، میرا تم سے وعدہ ہے کبھی تم میری نماز چھوٹتی نہیں دیکھو گے۔ محمد علی جناح کو نماز پہ لگایا۔ میں کبھی ایک بات کہتا ہوں ہمارے قابل اس انداز میں جواب دیتے، یقین کریں کہ بڑے سے بڑا بندہ حیرت زدہ رہ جاتا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دوران مطالعہ عجیب واقعہ پڑھ رہا تھا۔ شیخ الہند مالٹا کی جیل میں تھے اور یہاں یوپی کے گورنر کا سیکٹری یا ہندوستان سے چلا اور انگلستان جا رہا تھا، راستے مالٹا میں اسیروں سے ملا، قیدیوں سے، انہوں نے کہا مجھے قیدیوں سے ملا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے ملا، ذرا توجہ کرنا۔ اب دوران جیل کتنا عجیب سوال کیا، اگر اس سوال کا جواب کیا دیں گے؟ جیسے جیل بڑھ جائے یا جیل کم ہو جائے، جواب یوں دینا ہے کہ جواب ٹھیک بھی ہو اور جیل کی مدت بڑھے بھی نہ۔ اس نے کہا مولانا محمود الحسن مجھے ایک سوال کا جواب تو دو۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا بتاؤ ہندوستان دارالحرب ہے یا ہندوستان دارالحرب نہیں ہے؟ توجہ رکھنا، ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالحرب؟ اگر کہتے کہ دارالحرب نہیں ہے وہ کہے گا ڈر گیا ہے جیل کی وجہ سے، اگر کہتے ہیں دارالحرب ہے تو انہیں جیل اور بڑھا دینی ہے، یہ جیل میں اگر اب بھی باز نہیں آتے۔ شیخ الہند نے اتنا پیارا جملہ دیا، فرمایا اس مسئلے پہ علماء کی 2 رائے ہیں، بعض کہتے ہیں دارالحرب ہے اور بعض کہتے ہیں دارالحرب نہیں ہے۔ اس نے کہا تم کس کو ترجیح دیتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں دونوں ٹھیک کہتے ہیں، جو کہتے ہیں دارالحرب ہے وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک، جو کہتے نہیں کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک۔ انہوں نے کہا 2 رائے دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ ایک ٹھیک اور ایک غلط ہوگی۔ فرمایا اصل میں دارالحرب کے معنی 2 ہیں اس لیے 2 رائے بنی ہے۔ دارالحرب کا ایک معنی یہ ہے کہ جس میں کافر اتنا مستحکم ہو کہ جو چاہے حکم نافذ کر سکے، ایک دارالحرب کا معنی یہ ہے، اس اعتبار سے دارالحرب بنتا ہے۔ اور ایک دارالحرب کا معنی یہ ہے، ایک دارالحرب کا معنی کہ جس میں آزادی کے ساتھ آدمی شریعت کے احکام پہ عمل نہ کر سکے، یہاں سے وہ آزادی سے عمل کر سکتا ہے، اس اعتبار سے دارالحرب نہیں بنتا۔ ایک تعریف کو دیکھے تو بنتا ہے، ایک کو دیکھے تو نہیں بنتا، تو وہ بھی رائے ہے یہ بھی رائے ہے، وہ بھی رائے ہے اور یہ بھی رائے ہے۔ وہ وہاں سے واپس منہ اٹھا کے چلا گیا، اس سے جواب نہیں بنا، میں اس کے جواب کیا دوں گا؟ ہمارے علماء خطاب نے عجیب فراست عطا فرمائی تھی۔ میں کبھی ایک جملہ کہتا ہوں اس لیے کہ یہ مقلد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام اعظم جیسے جواب دیتے تھے نا، کبھی آپ امام صاحب کے مناظر سوالات اور جوابات پڑھیں۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں، ان سے ایک ہجڑے نے سوال کیا۔ کس نے سوال کیا؟ خسرا ہجڑے نے سوال کیا۔ حضرت امام صاحب کہنے لگا جی میرے 2-4 سوال ہیں۔ فرمایا تم کرو سوال پوچھنے لگا۔ انہوں نے کہا جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیں دنیا کا وسط کون سی جگہ ہے، درمیان؟ فرمایا یہی جگہ جہاں تو کھڑا ہے، اگر نہ یقین ہے تو ناپ کے دیکھ لے۔ اس نے کہا جی مجھے یہ بتاؤ دنیا میں چوپائے زیادہ یا 2 پائے والے زیادہ؟ فرمایا کہ نہیں، فرمانے لگے کہ چوپائے زیادہ، اگر نہ یقین ہے تو گن کے دیکھ لے۔ اب وہ گنتا کیسے؟ اس طرح 3-4 سوال کیے، پھر اس نے تنگ آ کر ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ دنیا میں مرد زیادہ یا عورتیں زیادہ؟ مرد زیادہ یا عورتیں؟ فرمایا کہ تو بتا تو کون ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ تجھے کس گنتی میں رکھنا ہے، پھر پتا چلے مرد زیادہ یا عورتیں زیادہ۔ کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ فرمایا پھر مجھے بھی نہیں پتا، جب تک تیری جنس کا تعین نہیں ہوگا تو میں کیسے بتاؤں گا کون زیادہ ہے؟
تجھے بھی تو کسی گنتی میں لانا ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ میں اپنے کابر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں توجہ رکھنا, میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ تصور پاکستان کس نے دیا؟ حکیم الامت مولانا تھانوی نے. عوام میں بیان کس نے کیا؟ علامہ اقبال نے. اور اس کو دنیا سے منوایا کس نے؟ محمد علی جناح نے. تو یہ نہ کہ اس میں علماء دیوبند کا دخل نہیں تھا. جب یہ پاکستان بننے لگا ان میں بہت بڑا مسئلہ ایک خیبر پختونخوا صوبہ سرحد کا تھا, اور بنگلہ دیش میں بہت بڑا مسئلہ صوبہ سلہٹ کا تھا. یہ لوگ مسلمان اکثریت ہونے کے باوجود پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے. محمد علی جناح نے حکیم الامت مولانا تھانوی سے رابطہ کیا. مولانا حکیم الامت تھانوی نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو, علامہ ظفر احمد عثمانی کو ان سے فرمایا کہ محنت تم نے کرنی ہے. علامہ ظفر احمد عثمانی بھی اٹھے, علامہ شبیر احمد عثمانی بھی اٹھے. ادھر خیبر پختونخوا میں محنت کی ہے, ادھر سلہٹ میں محنت کی ہے. یہ دونوں پاکستان کے ساتھ ملے ہیں. تو پھر میں دعوے کے ساتھ کہہ دو آج خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ بنا, یہ محنت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے. آج جو سلہٹ پاکستان کا حصہ بنا یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی محنت ہے. اس بات کو اچھی طرح علامہ اقبال بھی سمجھتے, محمد علی جناح بھی سمجھتے تھے, اس لیے انہیں علماء دیوبند سے تعلق رکھا. میں صرف سمجھا یہ رہا تھا کہ پاکستان کا تصور بھی ہم نے دیا, محنت بھی ہم نے کی ہے. پھر آپ کو تعجب ہوگا کہ جب پاکستان بننے کے قریب آیا اس قدر محمد علی جناح علماء دیوبند سے متاثر تھا کہ جب بھی مسئلہ پیش آتا تھانہ بمن رجوع کرتا, حکیم الامت تھانوی سے رابطہ کرتا, ان کی رائے کو ہمیشہ ترجیح دیا کرتا تھا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا تم یہ بات کہتے ہو کہ پاکستان کے قیام میں علماء دیوبند کا بڑا دخل ہے. میں نے کہا میں نے دلائل کے ساتھ بات کی ہے, میں دلائل کے بغیر تو بات نہیں کرتا. اگر تمہیں یقین نہ ہے تو مجھے تو بتا کہ بانی پاکستان کون تھا؟ کہتے ہیں محمد علی جناح تھا. میں نے کہا محمد علی جناح سے پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارے خیال میں پاکستان کے قیام میں کردار کس کا ہے؟ کہتے ہیں چلو جی پوچھ لیتے ہیں. میں نے تاریخ اٹھا کے دیکھو, جب پاکستان بنا ہے ادھر مشرقی پاکستان اسے بنگلہ دیش کہتے ہیں, ادھر یہ مغربی پاکستان, یہ دونوں پاکستان بن گئے تھے. اب یہ بننے لگے ہیں. مسئلہ یہ بنا تھا کہ پاکستان کے پرچم کس نے لہرانا ہے. عام بندے سے پرچم کوئی نہیں لہراتا, دشمن کو کبھی پرچم دیا کوئی نہیں کرتا. علامہ محمد علی جناح کہنے لگے حکیم الامت تھانوی کو یہ دونوں پرچم تمہارے ذمہ ہے, اپنے علماء کا انتخاب کرو. پھر جب انتخاب طے ہوا ادھر بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان میں پاکستان کے پرچم لہرانے کے لیے جس شخص کا انتخاب ہوا اسے مولانا ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں جو محدث دارالعلوم دیوبند ہے. اور جب ادھر انتخاب ہوا علامہ شبیر احمد عثمانی کا, ان نے پاکستان کے پرچم یہاں پہ لہرایا. انہیں دارالعلوم دیوبند کے صدر محتمم کہتے ہیں. اگر ان کو اعتماد نہیں تھا تو مجھے بتائیں کہ حوالے پرچم کیوں کیا ہے؟ پھر محمد علی جناح جب بیمار ہوئے ان نے سمجھا شاید اس علالت میں زندہ نہ رہ سکوں, اب دنیا سے چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جسے علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں. میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھا ہے. مجھے تو بتا تیرا باپ فوت ہو جائے تو جنازے کے لیے وصیت تیرا والد جو کرے گا اپنے تعلق والے کی یا دشمن کی کرے گا؟ پتہ یہ چلا کہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی نگاہ میں اس قدر احترام تھا, پرچم بھی ان سے لہرایا ہے اور اپنا جنازہ بھی ان سے پڑھوایا ہے. جب کئی لوگوں نے کہا او جی محمد علی جناح تو مسلکن شیعہ تھا, میں نے کہا شیعہ گھر میں پیدا ہونا اور بات ہے اور آپسی ہونا اور بات ہے. مجھے کبھی تم پہ بھی تعجب ہوتا ہے تم کیوں پوری محنت دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو. حکیم الامت تھانوی نے اس کو یوں بدلا ہے, حکیم الامت تھانوی نے یوں بدلا ہے. آپ کتاب پڑھو جا کے, کتاب کا نام ہے تعمیر پاکستان اور علماء ربانی, منشی عبدالرحمن اس میں لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ محمد علی جناح اگرچہ خاندان شیعہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن حکیم الامت مولانا تھانوی کی محنت کا نتیجہ تھا. انہوں نے اس مسئلے کو جو خیر آباد کہا کہ جو نماز پڑھتے وہ بھی مسلک اہل سنت والجماعت کے مطابق ہی پڑھا کرتے تھے. جب دنیا سے جانے لگے تو جنازے کے لیے بھی سنی عالم مولانا شبیر احمد عثمانی کو فرمایا. جب پاکستان کے پرچم لہرانے لگے تب بھی مولانا شبیر احمد عثمانی اور ظفر احمد عثمانی کو فرمایا. میں نے کہا صرف سنی نہیں, سنیوں میں بھی حنفی نہیں, حنفیوں میں بھی دیوبندی. صرف سنی نہیں, سنی کے ساتھ حنفی اور حنفی کے ساتھ دیوبندی بھی. توجہ رکھنا. میں ایک آخری بات کہتا ہوں, مجھے بندہ کہتا ہے یہ بہت سارے علماء تو مخالف بھی تھے. میں نے کہا مجھے مخالف کا نام تو بتائیں. کہا شیخ العرب العجم مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا تو ان کی رائے کو پورا سمجھا نہیں ہے اس لیے تجھے جھگڑا, تجھے اختلاف تجھے سمجھ آیا. حکیم الامت تھانوی کی رائے اور تھی, حضرت کی رائے بالکل الگ تھی. ان دونوں کی رائے میں فرق یہ تھا حکیم الامت تھانوی فرماتے اگر پاکستان الگ ملک بن گیا استحکام اسلام نفاذ اسلام میں آسانی
ہوگی۔ حضرت کی رائے یہ تھی اگر تم پاکستان لے کر الگ چلے گے، ادھر ہندو کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی اقلیت ہے، یہ مسلمان کس کھاتے میں رہ جائیں گے، ان کو اکٹھا رہنے دو تاکہ جس سے مسلمان زیادہ ہے وہ اسلام نافذ ہو جائے، اور جس میں ہندو زیادہ ہے وہ ہندو ازم کا غلبہ ہوگا۔ لیکن وہاں پہ اقلیت میں ہم ہوں گے یا اقلیت میں وہ ہوں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا اسلامی صوبوں میں اسلامی نظام چلے گا، یہ ہندوستان میں ہندو بھی رہیں گے اور مسلمان بھی رہیں گے۔ آج بھی تو یہ ہوا، ادھر پاکستان بنا ادھر ہندوستان بنا، ادھر تم نے اسلام کی بات کی ہے ادھر کفر کی بات کی ہے۔ فرماتا ہے اگر الگ رہیں گے تو فائدہ یہ ہوگا، رائے اپنی اپنی تھی لیکن اپنی اپنی رائے کے باوجود دونوں میں پیار بھی، دونوں میں محبت بھی، دونوں میں پیار بھی اور دونوں میں توجہ رکھنا۔ دارالعلوم دیوبند کے 5 بڑے بڑے عہدے تھے۔ کتنے عہدے؟ ذرا اپنے مسئلہ سمجھنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ہر افراد جو پاکستان کے ساتھ تھے وہ زیادہ تھے یا جو الگ ملک کے حاملی وہ زیادہ تھے؟ کتنے بڑے عہدے؟ نمبر 1 توجہ رکھنا، صدر سرپرست، نمبر 2 صدر محتمم، نمبر 3 صدر مدرس، نمبر 4 صدر مفتی اور نمبر 5 محتمم۔ کتنے بنے؟ سرپرست حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی پاکستان بنانے والے، صدر مدرس علامہ شبیر احمد عثمانی پاکستان بنانے والے، صدر مفتی محمد شفیع پاکستان بنانے والے، توجہ رکھنا۔ اور اسی طرح محتمم حضرت قاری محمد طیب قاسمی پاکستان بنانے والے، صدر مدرس شیخ العرب والعدد حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ 5 بڑے منصب والوں میں سے 4 پاکستان بنانے کی جنگ لڑ رہے تھے اور ایک پاکستان بنانے کو روک نہیں رہا تھا، صرف ہلکی سی رائے دے رہے تھے۔ لیکن جب پاکستان بنا ہے انہی مولانا حسین مدنی نے مولانا محمد لاہوری سے فرمایا اب تم پاکستان چلے جاؤ، پاکستان کی حفاظت کرو۔ ایک جگہ میں تنازع ہوتا ہے، ایک جگہ مسجد بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے، لیکن جب مسجد بن جائے اس مسجد کا تحفظ ضروری ہوتا ہے، اس کو مسجد سمجھ کے تحفظ کرنا ہے۔ احمد علی کو وہاں حضرت لاہوری کو یہاں پہ بھیج دیا گیا۔ میں نے کہا جو ایک تمہیں مخالف نظر آیا وہ بھی قیام پاکستان کی تک رائے دیتے رہے، لیکن جب قیام پاکستان ہوا ہے رائے بدل کے پاکستان کی حمایت میں آگے ہیں۔ پھر شیخ پورا کے دوستوں توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہنے لگا، ابھی تم پاکستان کے حالات کو دیکھ لو، بہت سارے معاملات میں جب بھی تحریکیں اٹھی ہیں علماء دیوبند نے کردار ادا کیا ہے، علماء دیوبند کو جیل جانا پڑا، برداشت کیا ہے، علماء دیوبند کو شہید ہونا پڑا، ان نے برداشت کیا ہے، ان پہ پابندیاں لگی ہیں، برداشت کیا ہے۔ لیکن تمہیں تعجب ہوگا یہ خود جیل میں گئے ہیں لیکن یہ اسلحہ پھر بھی نہیں اٹھاتے، ان نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی ہیں، اسلحہ پھر بھی نہیں اٹھا رہے، خود شہید ہو رہے ہیں لیکن ملک میں اسلحہ پھر بھی نہیں اٹھاتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بزدل ہے، میں نے کہا بزدل نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے علماء دیوبند سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنایا بھی ہم نے ہے، پاکستان کو بچانا بھی ہم نے ہے، پاکستان کو بنایا بھی ہم نے ہے، پاکستان کو بچانا بھی ہم نے ہے۔ تو جب ہم نے بنایا ہے ہم پاکستان کو ٹوٹتا ہو برداشت تو کر نہیں سکتے، اس لیے قربانی دے کر بھی ہم کبھی کبھی جنگ نہ لڑنے کی پالیسی بنا لیتے ہیں۔ اور عام کارکن سمجھتا ہے وہ جی بزدل ہے، میں نے کہا بزدل نہیں ہے، حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا، وہ سمجھتے ہیں نا جو اسلحہ تو نے یہاں استعمال کرنا ہے پڑوسی ملک میں استعمال کر۔ دنیا میں بڑی طاقت کبھی روس تھی اس کو وہاں پہ توڑا ہے، آج بڑی طاقت امریکہ ہے اس کو وہاں پہ توڑ دے۔ جب روس بھی افغانستان میں برباد ہوا یہ امریکہ بھی برباد ہوا، بڑی طاقتیں جب مٹ جائیں گی تو پھر اسلام کے نفاذ میں تیرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ اللہ ہمیں علماء دیوبند کی پالیسی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے اتنی گزارش کی ہے کہ قیام بھی ہمارا ہے، تو میں نے کہا محرکات بھی ہم ہیں، محرک بھی ہم، معمر بھی ہم اور اس کو مستحکم کرنے والے بھی ہم، یہ تینوں کام اللہ نے علماء دیوبند کو دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علماء دیوبند کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کی مکمل وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، آخری کلمات یا رب امتی کے الفاظ ان کے بارے میں جبکہ شمائل شرح جو مولانا عبدالرحیم حقانی لکھی ہے اس بات موجود ہے، مولانا فلاں مولوی اس کے انکار کرتے ہیں۔ ایک تو میں آپ خدمت میں گزارش کرتا ہوں آپ یہ شفقت فرما لیا کرو کہ جس موضوع پہ بیان ہوتا ہے چٹے اس موضوع پہ دے دیا کرو۔ آج اس موضوع پہ ٹیسٹ پہ چٹیں دیتے تو زیادہ فائدہ ہوتا نا، اس کا بہت خیال فرمایا کرے۔ اگر کوئی مولوی انکار کرے تو اس کو کوئی شمائل ترمذی کا انکار کرے، ہمارا انکار کیوں کرتا ہے؟ شمائل ترمذی دورہ حدیث کے نصاب میں شامل ہے تو حدیث کے انکار کرنے والے کو منکر حدیث کہتے ہیں نا۔ اللہ ہم سب انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ رکھے۔
جماعت کا چلہ 4 ماہ کے میں نے گزارش کی ہے جو موضوع کے متعلقہ چٹا اس کے جواب ہے تو لے لیں، اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ آئندہ جلسے میں ساری چٹی آپ بیان فرما لیں۔ پھر وہ امام کوفے والا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ۔ میں نے گزارش کی ہے کہ جس موضوع پہ جلسہ ہونا، میں توجہ رکھیے ایک منٹ میری بات کو سن لیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو جلسے کا میزبان ہے جلسے کے حوالے سے پالیسی اس سے پوچھا کرو۔ ہمارے دوست کہتے ہیں جلسہ اس کا ہو بیان ہمارا ہو۔ میں نے کہا جب آپ نے اپنی چٹی اپنا بیان کروانا ہو نا، اپنی کوٹھی میں اپنے محلے میں جلسہ کروا کے چٹو کا شوق پورا کر لیا کرو۔ کہتے ہیں اپنے کار نہیں کرا سکتے وہ دے کار ساڑی لڑائی لا۔ میں نے کہا بھی ایسا نہیں ہوگا جیسے مجھے آج فرمایا تھا، میں نے اس موضوع کو بیان کیا ہے، باقی اللہ توفیق عطا فرمائے گا تو پھر صحیح۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔